2009 اور 16 जनवरी 2000 جو NRO جو ہے وہ ان کو لے کر آیا وہی لگ رہا ہے ان کو لے کے جائے گا. اچھا آپ نے کہا ایک غلطی ہو گئی ان سے NRO کے معاملے پر, کیا آج یہ بھی نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ ایک اور غلطی بھی ہو گئی تھی ایکسٹینشن دے کے؟ لیکن یہ میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن منور حسن صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا دوبارہ. منور حسن صاحب السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی وعلیکم السلام. آ رہی سر, بہت شکریہ وقت دینے. ایک بڑا سادہ سوال میرا یہ, اگر وزیر اعظم الیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہے کہ میرے قابل مذمت ہے, یا پھر اگر براہ راست ISPR اس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے, اس کے بڑے گہرے اثرات ہوں گے, یہ اقدام قابل مذمت ہے؟ ان دو میں سے کون سا اقدام قابل مذمت ہے؟ دیکھیے, وزیر اعظم صاحب تو مسلسل فوج کو چارج شیٹ کر ہی رہے ہیں. فلور آف دی ہاؤس پر انہوں نے تقریر فرمائی اور فوج کے خلاف پوری بات کی, جس کا اگلے دن جوڈیشری نے بھی نوٹس لیا کہ ہم کسی کو ڈس اون نہیں کریں گے, اور فوج نے بھی اس کا نوٹس لیا. میمو گیٹ کا جو معاملہ ہی سارا فوج کے خلاف ہے, اور پردہ نشینوں کے نام اس میں کبھی آ بھی جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی آتے ہیں. پھر ابھی جو انٹرویو دیا وزیر اعظم صاحب نے, ظاہر ہے کہ اس میں یہی بات کہی جو آپ نے فرمائی ہے کہ یہ آئین کے خلاف انہوں نے کیا ہے. تو اگر فرض کی آئین کے خلاف کوئی کام ان کے ماتحت لوگ کر رہے ہیں, تو جہاں ان کی کمزوری کا اس میں دخل ہے, وہاں یہ بات وہ پبلکلی کیوں اعلان کر کے کرتے ہیں؟ ان کو بلائیں اپنے آفس کے اندر, کہیں تم نے یہ خلاف آئین کیا, ان سے ایکسپلینیشن کال کریں. یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو اس کو چارج شیٹ کے طور پر اور بڑے پیمانے پر تشہیر اس کو کرنا چاہتے ہیں, جس سے ان کے انٹینشنز کچھ اور نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اور منور حسن صاحب, جب آپ نے جو کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی پوری پارلیمنٹ میں فوج کے خلاف, وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ تو میں سیکرٹری دفاع کے خلاف بات کر رہا تھا. یہ بیان سن کر آپ کو ہنسی آئی یا رونا آیا, یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. لیکن ایک تازہ ترین خبر ہے, صرف یہ شیئر کر لوں آپ کے ساتھ, پھر یہی سوال پوچھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ریئیکشن اس میں بڑا اہم ہے. تو ان کی طرف سے بیان آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا ہے نواز شریف صاحب کی زیر صدارت, اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے, یہ ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے منور صاحب, کہ کہتے ہیں کسی بھی غیر جمہوری اقدام کے خلاف ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ثابت ہوں گے, اور NRO فیصلہ تسلیم نہ کرنے والے حق حکمرانی کھو چکے ہیں. یہ دو باتیں ہیں امپورٹنٹ بڑی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. لیکن منور صاحب مجھے یہ بتا دیں آپ پہلے کہ وزیر اعظم نے کہا کہ وہ تو میں سیکرٹری دفاع پہ برس رہا تھا, فوج پہ تھوڑی. یہ بیان سن کے آپ کو ہنسی آئی یا رونا آیا؟ مجھے غلطی سے ہنسی آ گئی, معذرت خواہ ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی ہنس رہا ہوتا ہے وہ بھی دراصل اس پر رو ہی رہا ہوتا ہے. دیکھیے, یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب سیٹ یعنی وزیر اعظم موجودہ حکومت اگر آرمی کے چیف کو یا ISI کے چیف کو سیک کرتے ہیں, یا آرمی کا چیف جو ہے وزیر اعظم کو سیک کرتا ہے اور کو ڈیٹا لے کر آتا ہے, تو یہ دونوں چیزیں معاملات کو بگاڑنے کا سبب بنیں گی, سدھارنے کا سبب نہیں بنیں گی. اسی لیے ناگزیر پولیٹیکل پارٹی صرف موقف نہ اپنائیں, بلکہ اپنے ورکرز کو اس کے لیے آمادہ کریں کہ ان دو میں سے جو بھی کوئی ایک کام کرتا ہے تو اس کے ریئیکشن کے طور پر سڑکوں کے اوپر آئیں گے, تاکہ لوگوں کو کوئی میسج ملے, بجائے اس کے کہ ٹھنڈے میں گھر میں بیٹھ کر برداشت کر دیا جائے. کیا منور صاحب اس وقت آپشن کیا ہے آپ کے نزدیک, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے, ہونے کا تو وقت کل تھا جو گزر گیا ہے, اس لیے کہ سپریم کورٹ نے ایک بار پھر بڑی تعامل کا, بردباری کا اور دور اندیشی کا اور نہ معلوم کس کس چیز کا مظاہرہ کیا, اور 6 آپشن رکھ دیے ان لوگوں کے سامنے جو سرے سے کوئی بات مانتے ہی نہیں ہے, جنہوں نے اس سے پہلے کبھی کوئی بات نہیں مانی ہے, جو ڈٹائی کے ساتھ ایک موقف پر قائم ہے. ان کے سامنے 6 آپشن رکھ کر عملاً انہوں نے اعتبار سے ہی اپنا سر ٹکرایا ہے. اس لیے میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آج کے حالات کو دیکھ کر اگر سو موٹو کوئی ایکشن لے, اور وہ جو 16 تاریخ کا اجلاس رکھا ہے اس سے پہلے کوئی اجلاس کر لے, اور 6, 7, 8 جو بھی بات کرنی ہے بات کرے, تو کم از کم عدالت کے کسی فیصلے کی خلاف ورزی کا حوالہ تو سمجھ میں آ جائے گا لوگوں کے. کیونکہ اب اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کا یہ فرض بنتا ہے جو حکومت کے ساتھ ہے کہ وہ حکومت کو سمجھائیں, ورنہ حکومت سے علیحدہ ہو جائیں کہ آئین کی بالادستی کو قائم کیا جائے. لیکن اگر منور صاحب گورنمنٹ 16 تاریخ کو سپریم کورٹ میں یہ کہتی ہے کہ ہم 6 آپشن کی طرف جا رہے ہیں جس میں عوام سے رائے لینا, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں, تو کیا سپریم کورٹ باقی جو 5 باتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دے گی؟ نہیں, دیکھیے 16 تاریخ تو ویسے ہی بہت دور ہے. آج جو تاریخ ہو گئی ہے اس کے بعد 16 تاریخ اگر آپ گنیں گے بھی تو بڑی مشکل سے آئے. پلوں کے نیچے سے سارا پانی بہ چکا ہوگا, بلکہ سروں کے اوپر سے بھی گزر چکا ہوگا. اس لیے ایکشن کا وقت تو یہ رات ہے, یہ کل کا دن ہے.
अगर आर्मी के चीफ तो उससे पहले तो फिर गैर आईनी काम हो सकता है। नहीं, अगर अदालत सो मोटो को एक्शन लेती है वो तो गैर आईनी नहीं होगा, वो तो आइन के दायरे में होगा। नहीं, लेकिन मुनव्वर साहब अदालत सुओ मोटो किस चीज का लेगी? जाहिर है अभी तो उन्होंने ना गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, अदालत सुओ मोटो करके गवर्नमेंट को तो फारिग नहीं कर सकती। नहीं, मेरा ख्याल है कि सुमोटो इसलिए ले सकती है कि उनके 6 ऑप्शन का तो जितना मजाक उड़ना था मजाक हो चुका है, उस पर तो सिरे से किसी ने गौर ही नहीं किया है, और जो पिछले हवाले से उनके क्या गौर नहीं करेंगे उन्हीं को जिंदा सलामत रखा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई गौर नहीं किया है, और नई सूरत हाल सामने आ गई है, जो नए बयानात आए हैं। तो नए बयानात इस वक्त तो सिर्फ बयानात के हैसियत से कबूल या मुस्तरद किए जा सकते हैं, लेकिन कल कला ये कोई आईनी शक्ल इख्तियार कर लेंगे, अमल का रूप धार लेंगे, किसी सांचे के अंदर ढल जाएंगे, तो उसके नतीजे में फिर ये अमल के हवाले से एक नया मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। उससे पहले अगर कोई एक्शन ले सकता है तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज जमा हो जाए, अपोजिशन की अलग हो जाए और सरकारी अलग हो जाए, जो एक ही मौका अपना ले, वरना फिर अदालत के अलावा मुझे तो नजर नहीं आता कि आर्मी का चीफ का कोई एक्शन जो है वो इशू को रिजॉल्व नहीं करेगा बल्कि मजीद खराब करेगा। ठीक है, आप कहते हैं अदलिया के जरिए मामला करो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन अपनी राय से आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ज़ाहिर है अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि मुश्किलात में है, तो उनकी एक अहम इत्तेहादी जमात जो कि पहले तो इनको कातिल लीग कहा था, लेकिन अब बड़ी अहम इत्तेहादी जमात है, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, वो इस वक्त क्या सोच